کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک پولیس کانسٹیبل نے پرچہ کروایا تھا ٹک ٹاکر سمینہ پریزاد پر اور کہا تھا کہ انہوں نے عجیب و غریب قسم کے اوزار میری اندام نہانی یعنی شرمگاہ کے اندر ڈالے ہیں۔ تو ٹک ٹاکر سمینہ پریزاد کا جو لیڈی پولیس کانسٹیبل کے ساتھ اوزار بازی کا معاملہ تھا، اس کی اندر کی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ہمارے بہت قریبی دوست جناب ظاہر محمود صاحب نے اس کیس کے اوپر کافی ساری انویسٹیگیشن کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گجرانوالہ میں جب یہ معاملہ سامنے آیا، جب ایک پولیس کانسٹیبل نے یہ رپورٹ درج کروائی کہ انہیں اپنی ہی سہیلی نے جنسی ٹارچر کیا ہے، تو پورے سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ گیا تھا۔ اس جنسی تکلیف کے حوالے سے لکھوائی گئی کہانی میں راڈز اور سریے کے علاوہ کئی اور تکلیف دہ اوزاروں کا نازک حصوں میں دخول نمایاں کیا گیا اور اس پر خاص طور پر اینٹی ریپ ایکٹ کی دفعات لگوائی گئی۔ قانونی طور پر مدعی کا نام اور شناخت چھپانا ہم سب کا فرض ہے، اس لیے میں ان کا نام کہیں بھی نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر حیرت انگیز طور پر جس جاہل نے یہ ایف آئی آر کاٹی ہے اس نے مدعی کے طور پر اسی لیڈی پولیس کانسٹیبل کا نام، فون نمبر اور پتہ روز روشن کی طرح واضح کر دیا۔ اس ایف آئی آر کاٹنے والے کو قانون کے خلاف اس حساس کیس میں مدعیہ کی شناخت ظاہر کرنے پر الگ سے انکوائری بھگتنی چاہیے۔ خیر، کیس یہ ہوا کہ مدعیہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کی 2012 میں کمپیوٹر کورس میں بننے والی سہیلی سمینہ پریزاد نے اسے جنسی طور پر بے حد تکلیف پہنچائی ہے، اسے حبس بے جا میں رکھا ہے اور نشہ آور ادویات کھلا کھلا کر ادموا کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا کیس ہے جس میں ایک عورت دوسری عورت پر ریپ کا الزام لگا رہی ہے، حالانکہ ریپ کی تعریف مرد کی حرامزدگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کیس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں کہانی بالکل الٹ دکھائی دیتی ہے۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کا لنک جو ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ اسے دیکھیں گے تو یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کمنٹ سیکشن میں لگا دیا اس کو ظاہر بھائی کی کرٹسی سے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد ایڈوکیٹ اے ڈی ڈاہر سے اس کیس پر تفصیلی بحث بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر سرکاری ملازمین بنا بتائے چھٹی کر لیتے ہیں تو اس پر نوکری سے برخاست بھی کیے جا سکتے ہیں، تو یہ امکان غالب ہے کہ اس کیس میں بھی حبس بے جا میں رکھنے والی کہانی کہیں اسی طرف اشارہ نہ کر رہی ہو۔ پہلا ثبوت سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، دوسرا یہ کہ حبس بے جا میں رکھنے والی بات سے چھٹیوں کا گمان، اور تیسرا ثبوت وہاں قلعہ دیدار سنگھ کے کچھ پولیس اہلکاروں کا ان دونوں سہیلیوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا ہے۔ مدعیہ کی ایک بہن بھی پولیس کانسٹیبل ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ دونوں کسی گھر سے ایک عدد بیگ لے کر جاتی ہیں اور کسی مرد پر مار کٹائی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے ہمراہ ایک نوجوان بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ جرم کی دنیا کا اولین اور انوکھا ترین واقعہ ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دو بہنوں کا پولیس میں ہونا اور ان کا کسی سہیلی کے ساتھ اس طرح گھومنا، یہ بڑا ماورائے عقل سا معاملہ ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کیس کو جوڈیشل کروا لیا ہے۔ دیکھیے آگے عدالت جو ہے وہ اس کیس کی گتھی کیسے سلجھاتی ہے۔ اوریجنلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ایک خاتون ہے، اس خاتون نے نشہ آور ادویات کھلائی ہیں ایک پولیس کانسٹیبل کو، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اس نے معاملات زندگی کیے ہیں، اس کے اندر عجیب عجیب چیزیں ڈالی ہیں۔ تو اب یہ سچویشن جو ہے دوستو اب آپ کے سامنے ہے، تو عدالت اب جو بھی اس پہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔